ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، جنوری کے 7 اور رجب کے 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سیکریٹری ہائر ایجوکیشن و سکل ڈیولپمنٹ یوٹی لداخ بانو پربھا نے گزشتہ روز چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سے کونسل سیکریٹریٹ کرگل میں ملاقات کی. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل اور دیگر افسران موجود تھے. سی سی کرگل نے سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے روایتی خطاب پیش کیا اور ہائر ایجوکیشن و ایجوکیشن محکمے یوٹی لداخ کے سیکریٹری کے طور پر چارج سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا. ڈاکٹر آخوند نے یقین دلایا کہ LHDC کرگل ضلع میں تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. میٹنگ کے دوران کرگل میں تعلیمی نظام کو بڑھانے کے لیے مسائل اور حکمت عملیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. بعد ازاں سمگرا اسکیم کے تحت کام کرنے والے کنٹریکٹ سٹاف کے ایک وفد نے CEC اور سیکریٹری ہائر ایجوکیشن سے ملاقات کی اور کنٹریکٹ سٹاف کے اعزازیے میں اضافہ کا مطالبہ کیا. ولادت باسعادت مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں کل مورخ 8 جنوری بروز بدھ 11:30 بجے بسیج امام کے دفتر میں ایک اہم میٹنگ رکھی گئی ہے. لہٰذا سبھی انقلابی جوانوں اور جنرل ممبرز بسیج امام سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وقت مقررہ اس میٹنگ میں شرکت فرما کر مولا علی علیہ السلام سے اپنی محبت و ارادت کا اظہار کریں. من جانب جنرل سیکریٹری بسیج امام IKMT. ضلع کرگل میں سرمائی کھیلوں کو فروغ دینے کی غرض سے محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے تیاریاں مکمل کی گئی ہے. اس سلسلے میں محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس یوٹی لداخ کے جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زدوی کے صدارت میں ایک اہم جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں رواں موسم سرما کے دوران کرگل میں منعقد ہونے والے LG آئس ہاکی مقابلہ کا انعقاد کے لیے ہر ممکن سہولیات بہم پہنچانے کے لیے سبھی انتظامات سے متعلق تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں متعلقہ محکمے کے اعلیٰ افسران کے علاوہ دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. میٹنگ میں LG آئس ہاکی کپ مقابلے کو بہتر طریقے پر منعقد کرنے کے لیے کھیل شائقین بالخصوص کھلاڑیوں کے لیے ہر ممکن سہولیات بہم پہنچانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا اور مقابلے کے دوران کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لے کر شرکاء پر زور دیا کہ LG کپ کو کامیاب بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کو مستحکم کر کے مشترکہ کوششیں کریں تاکہ سردی کے ایام میں ٹورنامنٹ میں شامل کھلاڑیوں کے علاوہ تماشائیوں کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف و مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر BD مشرا نے کرگل کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کئی وفود سے راج نواز کرگل میں ملاقات کر کے ان کے مسائل و مطالبات سے آگاہی حاصل کی. تفصیلات کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر BD مشرا نے محکمہ صحت کے ملازمین، آل انڈیا ریڈیو، ٹریول ٹریڈ ایسوسیشن، ہوم گارڈز ملازمین، کنٹریکٹ لیکچررز، اساتذہ، یوربل تک کونسلر منظور الحسین اور حاجی احسان علی گونگھپا LG BD مشرا سے ملاقات کر کے اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. انہوں نے سبھی وفود کے مسائل کو بغور سنا اور ان کے مطالبات کو مقررہ وقت کے اندر نظر ثانی کرنے کا یقین دلایا. لداخ یونیورسٹی طلبہ یونین نے UGC نیٹ میں قومی اہلیتی امتحانات کے مرکز کرگل میں قائم کرنے کو لے کر خوشی کا اظہار کیا ہے. یونین کے صدر نثار حسین اور نائب صدر سعید کاظم حسینی نے اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے طلبہ کے
بنیادی مسائل کو حل کرنے میں طلبہ کو تعاون دینے پر ممبر پارلیمنٹ حاجی حنیفہ جان، چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون اور ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے CSIR نیٹ امتحانات کے لیے بھی کرگل میں مرکز قائم کرنے کی مانگ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ متعلقہ حکام جلد ہی اس سلسلے میں مثبت قدم اٹھائیں گے۔ محکمہ موسمیات کے پیشگوئی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں پھر سے گراوٹ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -6.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -10.2، زنسکار میں -16.6 اور دراس میں -19.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ درجہ حرارت میں گراوٹ کے باعث خطے میں سخت سردی کا راج پھر سے شروع ہوا ہے۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات نے خطے میں 7 جنوری سے 10 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی توقع ظاہر کی ہے، جس کے سبب سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دریں اثنا ذرائع کے مطابق زوجلہ میں تازہ برف باری کے باعث سری نگر کرگل قومی شاہراہ کو بند کر دیا تھا اور BRO حکام سڑک سے برف صاف کرنے میں مصروف رہے، جس کے باعث آج بھی قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت ممکن نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ دراس سے جرنلسٹ مزمل جمیل موجود ہیں۔ آپ کے پاس سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر آمد رفت کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ سر بہت بہت شکریہ۔ جس طرح سری نگر روڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بالخصوص زوجلہ پاس کے حوالے سے، تو کل 6 تاریخ کو یقینی طور پہ وہاں پہ برف ہٹانے کا کام جو ہے پروجیکٹ وجیک اور بیکن کی طرف سے کیا گیا تھا، جو تازہ برف باری ہوئی تھی، اور امید کی جا رہی تھی کہ آج جو ہے زوجلہ پاس میں ٹریفک کا نظام شروع ہوگا، لیکن فی الحال جس طرح ہم نے سورس سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور کچھ آفیشل سے بھی ہم نے اس بیچ میں بات کرنے کی کوشش کی، تو ان کا یہی ماننا ہے کہ یقیناً سلو کلیئرنس کا کام جو ہے دونوں سائڈ سے مکمل ہے۔ روڈ کافی سلیپری ہے، جہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ اس وقت مٹی وغیرہ بچھانے کا کام جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیز ترین ہوائیں جو ہے اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کے کارن بہت ساری جگہوں پہ ہوا کی وجہ سے کافی برف جمع ہو چکا ہے۔ تو اسی کے کارن جو ہے آج زوجلہ پاس میں کسی بھی طرح کا موومنٹ نہیں کرایا گیا، کیونکہ BRO کی طرف سے ریڈ سگنلز تھے، گرین سگنلز آج کہیں سے بھی نہیں دیا گیا، تو جس کے کارن آج جو ہے گاڑیاں کرگل سری نگر روڈ میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ حکومت نے پردھان منتری سوندیپ یوجنا 2020 میں شروع کی گئی تھی تاکہ کرونا کی وبا سے متاثرہ کاروباروں کو مدد فراہم کی جا سکے۔ اس کا مقصد چھوٹے کاروباریوں اور اسٹریٹ وینڈرز کو خود کفیل بنانا تھا۔ اس اسکیم کے تحت بغیر کسی گارنٹی اور دستاویز کے صرف آدھار کارڈ سے قرض لیا جا سکتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت ابتدائی طور پر تاجروں کو 10,000 روپے تک کا لون دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس قرض کو وقت پر ادا کرتے ہیں تو اگلی بار 20,000 روپے کا لون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پچھلا قرض وقت پر ادا کیا جائے تو یہ رقم بڑھا کر 50,000 روپے کر دی جاتی ہے۔ لندن میں ایک تاریخی نیلامی ہوئی۔ اس نیلامی میں ایک بھارتی نوٹ نے تاریخ رقم کر دی۔ یہ نوٹ 100 روپے کے سادہ نوٹ کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کی قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ نوٹ 56,49,650 روپے میں فروخت ہوا، اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نوٹ میں کیا خاص بات تھی۔ دراصل نیلامی میں فروخت ہونے والے نوٹ کو 1950 کی دہائی میں ریزرو بینک آف انڈیا نے جاری کیا تھا، لیکن یہ کوئی عام نوٹ نہیں تھا۔ اس نوٹ کو حج نوٹ کہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط میں RBI نے یہ خصوصی نوٹ ان ہندوستانی عازمین کے لیے جاری کیا تھا جو حج کے لیے خلیجی ممالک کا سفر کرتے تھے۔ اس کا مقصد سونے کی غیر قانونی خریداری کو روکنا تھا۔ تبت میں 7.1 شدت کا زلزلہ آنے کے بعد تقریباً 95 افراد ہلاک جبکہ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
سوشل میڈیا پر جاری کردہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ شمالی ہند اور نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے مقامی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے تبت کے شنگا سے علاقے میں تقریباً 95 افراد ہلاک ہوئے۔ چینی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ تقریباً 130 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ چین کی ریاستی ایجنسی زنگوا نے کہا ہے کہ تبت میں 7.1 شدت کے زلزلے کی وجہ سے تقریباً 95 افراد ہلاک جبکہ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے متعدد علاقوں میں عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے مقامی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے تبت کے شنگا سے علاقے میں تقریباً 95 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چینی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ تقریباً 130 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔